علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں سلسلے کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی سے متعلق کچھ درس ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خاص طور سے یہ درس کا جو سلسلہ جاری ہے، سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا جو مقصد حیات بیان کیا، ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، اور اسی دین کی اقامت کی تاریخ اور تحریک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء علیہ السلام کو بطور نمونے اور بطور مثال اور رہنما کے پیش کیا۔ تو جو 5 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں پیش کیا اقامت دین کے حوالے سے، ان میں سے اس سے پہلے 3 انبیاء علیہ السلام پر مختصر درس بلکہ درس کا خلاصہ پیش کیا گیا، اس لیے کہ آدھے گھنٹے میں کسی بھی نبی کی زندگی پر مکمل درس مکمل تقریر نہیں ہو سکتی، ہاں کچھ خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ خلاصہ درس ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے جو 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو ان میں اول نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 1400 سال کا فاصلہ اور فرق ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے، اور جہاں سے ایک طرح سے بنی اسرائیل کی تاریخ اور تحریک کا باضابطہ آغاز ہوتا ہے۔ خاندان کے لحاظ سے یقیناً بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے 2-3 صدیوں پہلے کا زمانہ ہے، لیکن باضابطہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ذمہ داریاں ڈالی بحیثیت امت کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ایک طرح سے بنی اسرائیل 2 طبقوں میں بٹ گئی، یعنی 2 طبقے اس کے ہو گئے، ایک حصہ یہود کہلایا ایک طبقہ، اور ایک طبقہ نصارہ کہلایا۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ نصارہ کہلائے، یہ انصار سے ہی لفظ نصارہ بنا ہے، یعنی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ان کے کاموں میں، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، تو وہ نصارہ وہ انصار، اور انصار سے نصارہ۔ اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وہ یہود کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں مبعوث کیا، تاریخی لحاظ سے اور قرآن کے تفسیرے کے لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا جو دور ہے یہ اخلاقی لحاظ سے بہت ہی پستی کا دور ہے۔
اخلاق و کردار کے لحاظ سے بنی اسرائیل بہت زیادہ پستی میں جا چکی تھی، یعنی ان کے اخلاق و کردار بہت زیادہ بگڑ گئے تھے، یعنی زوال پذیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ 5 انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا اقامت دین کی تاریخ اور تحریک کے حوالے سے، تو شاید اسی لیے کیا کہ جتنے یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ایک بھی اس میں نبی ایسا نہیں ہے کہ جن کی بعثت اور جن کی دعوت کے زمانے میں ان کے لیے حالات بہت زیادہ سازگار تھے اور حالات اچھے تھے، موافقت کے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی سخت ترین حالات تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی۔ اور پھر جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تذکرہ اس کے بعد کے درس میں آئیں گا، وہ تو ہم 12 پڑھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں۔ وہ زمانہ بھی کتنا یعنی کٹھن زمانہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ پیدائش ہے عیسوی سن کے لحاظ سے، جس کو ہم انگریزی کا سال کہتے ہیں، اور آج بھی وہ تاریخ چلتی ہے زیادہ، ہجری تاریخ یہ تو صرف مخصوص لوگوں میں چلتی ہے۔ مسلمانوں میں بھی جو دین پسند ہے، جو مدارس والے ہیں، مدارس کے چلانے والے، وہی سن ہجری کو یاد رکھتے ہیں، لیکن عیسوی جو تاریخ ہے وہ زیادہ چلتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں عیسائیوں کا غلبہ ہے۔ تو یہ جو 2022 کا جو سال چل رہا ہے عیسوی لحاظ سے 2022، اور جنوری سے 23 عیسوی شروع ہو جائیں گی، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف ہے، اس کی جو نسبت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا ہوئے یا دنیا میں آئے ہوئے 2022 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ عیسوی سن کے لحاظ سے 571 عیسوی کا وہ سال تھا، یعنی 571 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ لیکن جہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں، تو گویا کہ آپ کی جو نبوی زندگی ہے وہ سن عیسوی سن کے لحاظ سے وہ 610 عیسوی سے لے کر وہ تقریباً 633 عیسوی کے درمیان میں رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جو زمانہ ہے وہ 23 سال پر مشتمل ہے۔ تو سن 610-11 عیسوی سے لے کر وہ 633-34 عیسوی تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں زمانہ اور دور رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور سے پیدا کیا، عام انسان جس طرح سے پیدا ہوتے ہیں تو ایک مرد ہوتا ہے اور ایک عورت ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ باپ اور ماں کے ذریعے سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور پھر انسانوں کو یہ دکھانے اور بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حیثیت سے پیدا کیا، یعنی گویا کہ معجزانہ طریقے سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، صرف آپ کی ماں ہے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی تاریخ کو دیکھے، ہم اپنی تاریخ کو اگر دیکھیں جہاں سے شروع ہوتی ہے، تو کہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تاریخ؟
ہماری تاریخ حضرت آدم اور حضرت حوا سے شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن، جو لوگ اس پر تعجب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا کر سکتا ہے، اور پھر اسی بات کو لے کر شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یہود جو گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، وہ اسی اللہ کی سنت اور اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں پیدا ہونے کے لیے ایک باپ کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے نعوذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ، یقیناً مریم نے کسی مرد سے اپنے تعلقات جوڑے ہوں گے، قائم کیے ہوں گے، اور پھر ناجائز وہ رشتے کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے وہ حمل قرار پایا، اور پھر اس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ایک طرف تو شیطان نے یہود کو یہ بات کے ذریعے سے بہکایا جسے کہتے غلو، افراط و تفرید، یعنی افراط میں مبتلا کر دیا، آزاد خیالی میں، اور دوسرے شیطان نے عیسائیوں کو دوسری بات کے ذریعے سے گمراہ کر دیا، وہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انسانوں میں سے کوئی باپ نہیں ہے تو بغیر باپ کے کیسے کوئی ہو سکتا، تو اللہ باپ ہے۔ پھر تو شیطان نے یہود کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا کہ یہ ایک طرح سے یہ ان کی جو پیدائش ہوئی ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی وہ یہ ولد الزنا ہے، اس لیے ان کی مخالفت کرنا اور ان کو ختم کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرے عیسائیوں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، حالانکہ جب تک وہ زندہ رہے تب تک شیطان نے ان کو نہیں بہکایا، شیطان بہکا نہیں سکا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف پیش کرتے تھے، میں کون ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے قرآن میں بیان کیا کہ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور اس میں روح پھونکی اور کہا کہ ہو جا، اور پھر حضرت آدم جو ہے تو انسان ہو گئے، زندہ انسان ہو گئے۔ تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما کہ کن فیکون، پیدا ہو جا، وہ پیدا ہو گئے۔ وہ کلمۃ القیٰ الی مریم، ایک کلمہ ہے جو مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ روح منہ، یعنی اللہ کی طرف سے روح خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے تو جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی روح سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ہی روح ڈالتا، اللہ ہی جان ڈالتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خاص روح اللہ کا جو لفظ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک اہم لقب ہے عیسیٰ روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح۔ اللہ کی روح سے مراد یہ کہ جس طرح سے عام انسان کا ایک جسم پرورش بنتا ہے اور پھر روح پھونکی جاتی ہے، تو یہ سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنی رکھا، اس لیے ان کا تعارف خاص طور سے روح اللہ کی حیثیت سے کرایا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے بہتر حالات اور ان کی پیدائش کے سلسلے میں لوگ زیادہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کا انتظام کر دیا تھا۔ اس کا انتظام ایک طرح سے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ان کی جو نانی ہے حضرت عمران کا تذکرہ ہے، آل عمران۔ قرآن مجید میں جو اہم سلسلے ہیں، ایک ہے نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام ان کے ماننے والے، جو مشہور و معروف اللہ تعالیٰ نے خاندانوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، ان میں سے ایک آل عمران بھی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو و آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے آل خاندان کو، اور انہی کی ایک شاخ ایک طرح سے آل عمران، عمران علیہ السلام کی اولاد علی دنیا والوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض،
حضرت عمران کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت عمران کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد تھے، وہاں سے وہ سلسلہ آل عمران کہلاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں پھر یہ ایک عمران نام کے اور اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ اس عمران کا تذکرہ نہیں کہ جن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد سے متعلق جس کا تذکرہ ملتا ہے، یہ حضرت وہ عمران کے والد کا تذکرہ ہیں کہ جن کی جو بیوی ہے وہ حضرت مریم کی والدہ ہے، یعنی گویا کہ رشتے کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی۔ تو جب حضرت مریم ماں کی پیٹ میں تھی، یعنی عمران علیہ السلام کی بیوی، کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یعنی وقت یاد کرو جب کہ عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میں نے تیرے لیے نذر مانی ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں وہ آزاد ہوگا۔ یعنی نذر ماننے کا جو طریقہ تھا وہ بنی اسرائیل میں اس وقت، وہ یہ بنی اسرائیل کا جو اصل مرکز تھا فلسطین، بیت المقدس میں نبی ہوتے تھے، نبی کے پیروکار ہوتے تھے، تو کچھ جو دین پسند افراد ہوتے تو نظر مانتے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو بیت المقدس میں لے جا کر چھوڑ دیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ہم اپنے کام ان سے نہیں لیں گے، یعنی گویا کہ دین کے کاموں کے لیے وہ آزاد ہوں گے۔ جس طرح سے اور قومیں جانور چھوڑ دیتی ہیں اور چیزیں چھوڑ دیتی ہے، تو یہ بنی اسرائیل میں سلسلہ تھا کہ وہ نذر مانتے تھے اپنی اولاد سے متعلق، اور یہ کوئی غلط نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی تھی، تبھی تو انہوں نے نذر مانی کہ وہ تیرے دین کے لیے خاص ہوگا۔ تو جب حضرت مریم ماں کے پیٹ میں تھی تو ان کی ماں نے یہ نذر مانی تھی کہ ماں جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے دین کے لیے آزاد ہوگا، کیونکہ وہاں اس کو میں لے جا کر چھوڑ دوں گی، وہاں تعلیم و تربیت ان کی ہوگی اور پھر بعد میں جا کر وہ دین کی خدمت کرے گی۔ لیکن ان کے ذہن میں بات تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا، اور جو بھی نظر مانتے تھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لڑکا ہو تو لڑکا زیادہ دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہاں سے ایک طرح سے ایک عورت کے کردار کو بھی واضح کرنا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی تو نانی کے کردار کو بھی واضح کرنا تھا پاک باز کی حیثیت سے، تاکہ آئندہ جو معجزہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا حضرت مریم سے، تو حضرت مریم کے متعلق اور زیادہ لوگوں کو ذہن اور دماغوں میں اطمینان پیدا ہو ان کی پاک دامنی کے حوالے سے۔ اور جس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر کیا حضرت مریم سے، تو ایک اس میں اس لیے کہ اللہ کا معجزہ جو ہوتا ہے بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، معجزہ ظاہر کرنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس میں ہوتا ہے وہ بنیادی طور سے اللہ کی عظمت اور قدرت، اور دوسرے دعوت دین، یعنی وہ معجزے کے ذریعے سے دین کی دعوت پہنچانے میں مدد ملے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو معجزانہ طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل جس پستی میں مبتلا تھی، اخلاقی خرابیاں تھی، تو ان میں سے خرابی یہ بھی تھی کہ ذات عورت، یعنی عورت کی جو ذات ہے وہ بہت زیادہ حقیر اور کمتر بنا دی گئی تھی، اور آج بھی اس کے اثرات ہیں۔ آج بھی مسلمانوں میں بھی ہے، غیر کو وہ عورت بولے تو یعنی پیر کی جوتی، آج بھی بولتے نا، تو یہ بڑا الزام ہے، یہ اشرف المخلوقات کا حصہ ہے اور انسان کا حصہ ہے نا۔ انسان کی جو دو قسمیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو عورت کو حقیر اور کمتر بنا دیا گیا تھا، اور تمام برائیوں کی جڑ اس کو سمجھ لیا گیا تھا کہ عورت میں شر ہے، کوئی خیر کا مادہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اس کے اثرات یہاں بھی ہے کہ حضرت حوا کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی، اور مسلم حلقوں میں بیان بھی کرتے ہیں کہ حضرت حوا نے جو ہے تو حضرت آدم کو جو ہے تو کھانے پر مجبور کیا تھا، جبکہ ایسا نہیں، قرآن نے ایسا نہیں، دونوں سے غلطی ہوئی ہے، فَأَكَلَا دونوں نے کھایا پہلے، اور بات کی بات نہیں تھی کہ حضرت کہیں یہ نہیں قرآن میں کہ حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ یہ درخت تم کھاؤ،
شیطان نے دونوں کو بہکایا اور دونوں نے وہ درختوں کو کھایا اور دونوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے۔ لیکن وہی عیسائیوں کے جس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے اور مریم کی والدہ کے کردار کو جو نمایاں کیا، وہ اس وجہ سے نمایاں کیا کہ عورت اگر کمتر ہوتی، عورت اگر منوس ہوتی اور حقیر ہوتی تو ہم اس سے اتنا بڑا معجزہ صادر نہیں کرتے۔ ایک تو یہ دیندار طبقے میں، جو عیسائیوں کے دیندار طبقے میں یہ عورت کو شر کا مجسمہ سمجھ لیا گیا تھا، اس کو حقیر اور کمتر بنا کر رکھ دیا گیا تھا، اور تو وہ خیال بھی کم ہو، وہ خیال بھی دبے کہ اللہ کے نزدیک عورت بھی ایک مقام رکھتی ہے، اگرچہ کوئی نبی عورت نہیں بنی اور عورت نبوت کی ذمہ داری ادا بھی نہیں کر سکتی، لیکن جہاں تک کہ مقام اور مرتبے کی بات ہے، نیکی اور شرافت کی بات ہے، تو جس طرح سے ایک مرد اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے اللہ کے نزدیک نیکی کی بنیاد پر، تو عورت بھی اللہ کے نزدیک ایک اونچا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اور اسی کردار کو نمایاں کرنے کے اللہ تعالیٰ نے، ایسا لگتا ہے کہ حضرت مریم کے ذریعے سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تاکہ وہ جو عورت جو منوس بنا دی گئی تھی، کمتر بنا دی گئی تھی، حقیر بنا دی گئی تھی، تو لوگوں کے ذہن اور دماغوں سے اور کم از کم دینی حوالے سے اور دین کا لبادہ اس کو پہنا دیا گیا تھا، یعنی دین کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا تھا۔ دین میں عورت حقیر ہے، دین میں عورت کمتر ہے، تو دین میں کوئی حقیر نہیں اور کوئی برتر نہیں۔ ہاں وہ قرآن مجید کے اصول کے مطابق تو مرد بھی اس میں شامل ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، بہترین ساختہ میں اس کو پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن پھر اس کو نچلوں سے نچلا کر دیا، یعنی مرد بھی حقیر ہو جاتے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر کوئی حقیر ہوتا ہے اور کوئی کمتر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے نتیجے میں کوئی برتر ہوتا ہے اور کوئی معزز اور مکرم ہوتا ہے، جیسا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک وہی معزز اور مکرم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو چاہے پھر وہ عورت ہو چاہے پھر مرد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے ایک طرح سے جہاں سے یہ تاریخ بیان کی، ان کی والدہ سے جب پیدا ہوئی تو وہ لڑکی پیدا، تو حضرت مریم کی جو والدہ تھی وہ کہنے لگی اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت۔ جب لڑکی پیدا ہوئی یعنی حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ تو زیادہ جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا ہے، یعنی ان کا منشا تھا یہ کہ لڑکا پیدا ہوگا، لڑکا ہی زیادہ دین کی خدمت کر سکتا ہے، دین کی دعوت دے سکتا ہے، اور لڑکی وہ کام انجام نہیں دے سکتی۔ وہ انی سمیتھا مریم، لیکن اللہ نے ایک طرح ان کو اطمینان دلایا کہ ہم ان سے بھی وہی دین کا کام لیں گے جو ایک ہم لڑکے سے لے سکتے ہیں، مرد سے لے سکتے ہیں، تو ہم اس میں پیچھے انہیں رکھیں گے۔ اور مریم انہوں نے اس کا نام رکھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں پناہ مانگتی ہوں، تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے اور اس کی اولاد شیطان رجیم سے، یعنی تیرا میں سہارا ڈھونڈتی ہوں، تیری پناہ میں چاہتی ہوں کہ شیطان اس کو بہکائے یا اس کی اولاد کو بہکائے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ تعالیٰ نے بہتر طریقے سے اس کو قبول فرمایا، اور پھر حضرت مریم حضرت زکریا کی سرپرستی میں کفالت میں دے دی گئی۔ فلسطین میں اس وقت وہ اللہ کے نبی تھے اور فلسطین کے بیت المقدس کے متولی بھی تھے حضرت زکریا، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے، یعنی گویا کہ حضرت مریم کی جو خالہ ہیں یعنی ان کی ماں کی بہن، قریبی رشتہ ہوتا ہے، ماں بھی جو ہے تو خالہ بھی ماں کے قریبی ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انتظام تو یہ کر دیا وہاں رشتے کے لحاظ سے بھی کہ وہاں کوئی اجنبیت ان کے کہ ماں نے اگر بیت المقدس میں چھوڑنے کی نیت کی تو گویا کہ خالہ کے وہاں پہنچ گئی، اور جو ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، تو گویا کہ اب ان کی سرپرستی میں ان کی نگرانی میں حضرت مریم کا بچپنا گزرا ہے۔
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مریم کو اونچا مقام مرتبہ دینا چاہتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے پیدا کرنا چاہتا تھا، تو پورے بیت المقدس میں بھی یعنی گویا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے کردار سے متاثر کیا، آگاہ کیا۔ اور قرآن میں ہے کہ جب وہ داخل ہوتے جس کمرے میں حضرت مریم رہتی تھی اور ان کو رکھا گیا تھا، تو حضرت زکریا جب داخل ہوتے تو ان کے کمرے میں پھل دیکھتے، ایسے پھل جو کبھی مارکیٹ میں ملتے نہیں، غیر موسمی پھل بھی۔ تو ان کو تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا کہ انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو حضرت مریم حضرت اپنے خالو حضرت زکریا سے کہتی کہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جوانی میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ایک طرح سے کہ ان کے بڑھاپے کا وقت تھا، تو اب وہ ایک طرح سے نا امید بھی ہو گئے تھے کہ اب مجھے اولاد بھی ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی عنایت اور مدد دیکھی حضرت مریم کے ساتھ جو عورت ذات تھی اور ان کی کفالت بھی تھی، تو ان کو بھی ذرا حوصلہ ملا۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، تو اس یہ دیکھنے کے بعد ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ان کو اطمینان حاصل ہوا نا، ان کو حوصلہ ملا کہ جو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو ان کے کمرے میں غیر موسمی پھل دے سکتا ہے، یعنی جنت کے پھل جو دنیا میں مارکیٹ میں معاشرے میں نہیں ملتے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ منہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ان کو دی گئی کہ سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ وہ سردار بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، نیک نبیوں میں سے ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، تو حضرت زکریا کہنے لگے کہ مجھے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، امرأتی عاقر، میری بیوی جو ہے تو بانجھ ہے۔ قال کذالک یفعل ما یشاء قال ربی اجعل لی آیہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے پیدا ہوگا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ میرے لیے کوئی نشانی اس کی آپ دکھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ 3 دن تک تم بات چیت نہیں کر سکو گے، یعنی تمہارے زبان سے بات ادا نہیں ہو سکیں گی جب یہ موقع آئے۔ تو گویا کہ سمجھ لینا کہ تمہارے گھر اب لڑکے کی پیدائش کا موقع آ گیا۔ تو گویا کہ ایسے گھرانے میں حضرت زکریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے، اور حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جتنا بڑا انعام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اونچا مقام مرتبہ ملنے والا تھا، اور قیامت تک ان کا نام قرآن میں محفوظ رہنے والا تھا، اور معجزانہ طور سے کہ یہ حضرت مریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تو بڑا انعام ہے نا یہ۔ تو بڑی آزمائش بھی ان کو پھر بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور یہی ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ ایک معاشرے میں کسی کا تعارف کوئی بد کردار ہے، تعلقات اس کے صحیح نہیں ہیں، اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس پر اس کا کوئی زیادہ اثر نہ ہو، لیکن جو ایک پاک باز خاتون ہے جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، عصمت کی حفاظت کی ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی یہ صفت نمایاں کی ہے، احسنت فرجہا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے۔ یعنی مردوں کے ماحول میں رہتے، فلسطین کے وہاں تعلیم و تربیت کے ماحول میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل میں اخلاقی زوال بھی تھا، لیکن ایسے ماحول میں معاشرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی،
لیکن پھر لڑکا پیدا ہونا تو اس کا جواب معاشرے میں کیا صورت بنے گی؟ ہر ایک تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ سکتا نا جا کر کے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. بے شمار معاشرے میں زبان ہوتی ہے، بے شمار خطرات اس سے جڑے ہوئے تھے، اور کس طرح کی ذہنی تکلیف سے حضرت مریم کو گزرنا پڑا. جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موقع قریب آیا تو قرآن مجید میں حضرت مریم کے حوالے سے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ کلمات کب وہ ادا کر سکتی؟ کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی. ظاہر بات ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، بچے کو میں لے کر لوگوں کے سامنے جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو اتنا جب جواب دینا، لوگوں کو اطمینان دلانا آسان نہیں ہے نا. لیکن چونکہ بڑا انعام تھا یہ اللہ کی طرف سے، تو بڑی آزمائش بھی حضرت مریم کی اس میں جڑی ہوئی تھی. تو وہی تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے حضرت مریم کہتی ہیں کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وہ کنت نسیا منسیا، اور میں گئی بھولی بسری ہو جاتی، دنیا میں میرا نام و نشان نہیں رہتا. یعنی یہ حالت سے پہلے تو مر جانا میرے لیے بہتر تھا نا. میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی دی. فنادا من تحتی اللہ تعاذنی، نیچے سے آواز آئی کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک کی تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے ہی یعنی ایک چشمہ جاری کر دیا. وہ حزی بلے کی بھی جس نخلتی، اور ایک کھجور کا درخت اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی. یعنی ایسی کہ جب بچے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا، درد زے جس کو کہتے زچگی کے موقع سے جو درد ہوتا ہے، تو وہ کیفیت جب طاری ہوئی تو فطری طور سے قدرتی طور سے حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تنہائی کو ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا. اور وہ اس جگہ پر فاتخذت من دونہم حجابا، یعنی ایک آڑ میں وہ چلے گی جہاں پر وہ فلسطین کے قریبی شاید کھجور کے باغات ہوں گے. لیکن مشکل مرحلہ ہے نا، یہ الفاظ میں کہنا اور بولنا یہ آسان ہے، لیکن وہی ایک اندازہ کر سکتا ہے جس کا کوئی شوہر نہیں، اکیلی ہے، اور جس کی نکاح بھی نہیں ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا. تو کتنے خطرات اور کتنے اندیشے بدنامی کے جڑے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو نمایاں کرنا تھا، مقام تو آزمائش سے گزارنا تھا ہی. تبدت من عالیہ مکانا شرقیہ، جب کہ وہ دور ہو گئی اپنے اہل سے شرقیہ کا مکان یعنی مشرقی جانب. پھر آگے حضرت فکولی وشربی وقرری عینا، بس تو اس سے کھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے کہا کہ تو اس سے کھا، اس درخت سے، اور پانی بھی چشمہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. وقرری عینا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، یعنی بچے کو دیکھ کر. فَإِمَّا تَرَيْنِّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب کوئی انسان نظر آئے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما. ظاہر بات انسان کا تو گزر بسر ہو گئی، وہ پوچھے گا کوئی کہ یہ بچہ کہاں سے کیسے پیدا ہوا، تو یہ ایک بات کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. تو روزے کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے کھانا پینا ممنوع تھا تو بات چیت بھی ممنوع تھی. ہم پر جو روزے فرض کیے گئے تو بات چیت تو ممنوع نہیں ہے، البتہ گناہ کی بات اور بے حیائی کی باتیں یہ تو ممنوع ہے، لیکن نیکی کی بات ہم کر سکتے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس دور میں سے متعلق یہ واقعہ ہے کہ اس دور میں بنی اسرائیل پر یا یہ بنی اسرائیل کی شریعت میں روزے داروں پر وہ اس طرح کی پابندی بھی تھی، یا پھر اس طرح کے روزے رکھنے کی نظر کا رواج تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کہہ دینا لوگوں سے کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے. فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کے دن کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. فاتت بھی قوما، پیدا ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کچھ وقت گزر گیا ہوگا یا کچھ دن گزرے ہوں گے، اور پھر وہ دن گزرنے کے بعد پھر وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی وہ بیت المقدس میں جہاں پر اصل ان کا مقام تھا رہنے کی جگہ، اس جگہ پر پہنچی. قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، تو کہنے لگے کہ اے مریم لقد جئتی شیئا فریا، کہ تو
جو یہ بچہ لائی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو جواب دینے والے ہیں وہ یہود جو تھے اس موقع پر، یہ تو بہت برا بچہ تو لائی ہے اختہ ہارون، اور پھر جو اندیشہ تھا حضرت مریم کو کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ بچے کی طرف اشارہ کر دینا، کوئی جواب نہیں دینا. یا اختہ ہارون ماں کان ابو کی امرأ سوء وما کانت امو کی بغیہ، اے ہارون کی بہن. جو لوگ تھے وہ کہنے لگے اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت امی کی بغیہ، اور تیری ماں سرکش نہیں تھی. یعنی سانپ الزام تھا نا زنا بدکاری کا. تیرا آدمی تیرا جو باپ ہے باپ بھی نیک آدمی تھا، اور تیری ماں بھی جو ہے تو سرکش عورت نہیں. تو پھر گویا کہ مطلب یہ بچہ تو کیسے لائی، یعنی گویا کہ یہیں سے پھر ان پر الزامات کا سلسلہ شروع ہوا. اے ہارون کی بہن تیرا باپ جو ہے تو کوئی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی سرکش نہیں تھی. فاشارت الیہ، حضرت مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت تھی کہ صرف اشارہ کر دینا، یعنی بچے کی طرف اشارہ کر دینا، وہ خود جب بچہ جواب دے دے گا. چنانچہ انہوں نے اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حضرت مریم نے کہا کہ اس سے پوچھو. تو وہ کہنے لگے کہ جو جھولے میں ہیں، جو گود میں ہیں، وہ کیسے بات کرے؟ من کان فی المہد صبیا، یعنی گود کا بچہ، جھولے کا بچہ، وہ کیسے بات کرے گا؟ قال انی عبداللہ، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا نا، تو یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موجزانہ طور سے جن بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بولنے کی صلاحیت دی، تو ان میں پہلے نمبر پر یہی ہے. کچھ اور بھی بچوں سے متعلق روایت آئی ہے، لیکن خاص طور سے قرآن مجید میں واضح طور سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی گود میں تھے، یعنی بچپن کی عمر، بولنے کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، تو لوگوں کو اطمینان حاصل ہو کہ یہ جو کچھ مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر نہیں، یہ موجزانہ طریقے سے اللہ کی عظمت اور قدرت کی وجہ سے. قال انی عبداللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، اللہ نے مجھ کو، اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھ کو بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں. یعنی میں تمہارے لیے، اپنی ماں کے لیے میں زحمت نہیں ہوں، میں معاشرے کے لیے زحمت اور بوجھ نہیں ہوں، بلکہ مبارک ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اس نے مجھ کو وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی. مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو اس نے حکم دیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کروں. اس سے والدتی کا تذکرہ، اس سے بعد واضح ہے آپ کا کوئی والد نہیں ہے، اس لیے والدین کا تذکرہ نہیں ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھ کو نہیں بنایا جبر کرنے والا، شقی یعنی ظلم کرنے والا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہے مجھ پر، اور جس دن میں پیدا کیا گیا وہ بھی میرے لیے سلامتی کا دن ہے، اور جس دن مجھے موت ہوگی، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک چیز یہ کہ انہوں نے دعوت تو دی، دعوت کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے بہت کم لوگ ایمان لائے، اور اس وقت وہاں کی جو حکومت تھی تو وہ حکومت اور اس کے جو کارندے تھے وہ آپ کے قتل کے در پہ ہوئے. یہود آپ کے شدید ترین دشمن ہوئے، اور انہوں نے آپ کو گھیر لیا قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اوپر اٹھا لیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی اوپر آسمان پر اللہ کے یہاں زندہ ہیں. دوبارہ جب قیامت آئیں گی، قیامت کے قریب دجال کے خاتمے کے لیے جو مشہور و معروف جو علامت قیامت ہے، تو ان میں سے ایک اہم علامت یہ بھی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اور وہ بھی بے مقصد نہیں آئیں گے، ایک طرح سے یہود کو سزا دینے کے لیے. یعنی یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ اتنی طاقت اور قوت تو نہیں پا سکے کہ یہود کو ختم کر سکے، قتل کر سکے، مقابلہ کر سکے. تو ایک طرح سے ان کی ہجرت ہی ہوئی ہے، دوسروں کی نبیوں کی ہجرت زمین پر ہوئی ہے، ان کی ہجرت ایک طرح سے آسمان پر ہوئی ہے. اور یہود نے چونکہ توبہ نہیں کی، ابھی بھی آج کے جو یہود ہے وہ بھی ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اور عیسائی بھی مان لیتے ہیں کہ یہود جو ہے تو ہمارے نبی کو قتل کرنے والے ہیں،
لیکن اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ساتھ ہے آج بھی یہود اور نصارہ، ان کے آپس میں دوستیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا، اور جو قرآن مجید میں ہے کہ یہود نے جو ان کے متعلق صلح کا عقیدہ گھڑ لیا، قتل کا عقیدہ گھڑ لیا، تو اللہ نے جواب دیا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبیہ لہم، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ صلح پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک مشابہت ہو گئی تھی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین بات لکھی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوا تھا اس مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور پھر چونکہ یہ قتل کرنے میں پیش تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اس کو یہیں دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کی شکل ہو گئی، اور پھر جو پیچھے تھے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو قتل کر دیا، اور پھر پورے معاشرے میں یہ اعلان ہو گیا، عیسائیوں نے بھی اس کو مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، لیکن اللہ بڑھ رفع اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ دنیا میں دوبارہ آئیں گے، دجال کا خاتمہ، دجال کا قتل، اس کا تعلق بھی یہود سے رہے گا۔ دجال ایک بڑا فتنہ جو برپا کرے گا، اور بہت سارے یہود تو اس کی فوج ہوگی پوری، لیکن بہت سارے دوسری قومیں بھی، مسلمان بھی اس کے فتنے میں آ جائیں گے۔ لیکن جب اس کا فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی سرپرستی میں اہل ایمان اور بہت سارے عیسائی بھی پھر ایمان لے آئیں گے، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ 40 سال دنیا میں رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گویا کہ ان کی عمر ابھی 40 سال باقی اس دنیا میں رہنے کی۔ آخرت میں تو ہر ایک زندہ رہتا ہی ہے، اور وہ تو ابھی زندگی کی حالت میں، لیکن دنیا کی ان کی جو عمر تھی، جو 40 سال ان کی باقی تھی، گویا کہ 40 سال وہ دنیا میں زندہ رہیں گے، لیکن بحیثیت نبی رسول کے نہیں آئیں گے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں گے، لیکن ان کی قیادت میں ایک طرح سے یہ خلافت علی مناج النبوہ قائم ہوگی، یعنی آخری دور سے متعلق، اور دنیا میں پھر کوئی ایسا گھر کچا پکا باقی نہیں رہے گا کہ جس میں اسلام عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ نہ پہنچنے، گویا کہ عالمی سیاسی غلبہ ہوگا، عالمی سطح کی خلافت علی مناج النبوہ قائم ہوگی، اور کوئی یہودی دنیا میں باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ یہودی کوئی درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، کسی ٹیلے کے پیچھے، تو درخت بھی کہہ دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، یعنی گویا کہ یہودیوں کا قتل عام ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر عالمی خلافت قائم ہوگی۔ اور وہ ہٹلر کے متعلق بہت سارا ہے ظلم و ستم مشہور، لیکن ہٹلر کی ایک بات میں بہت وزن محسوس ہوتا ہے۔ ہٹلر کی تاریخ اگر پڑھے تو یہ بات میں بہت وزن ہے، اور وہ بات کو اگر ہم اس سے جوڑے تو وہ بات کی تائید ہو جاتی ہے۔ ہٹلر کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں جب تک ایک بھی یہودی باقی ہے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایک بھی اگر یہودی ہے تو وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ وہ سازش ہی کرتے رہتا ہے۔ پھر ذرا آپ اس سے جوڑ دیجیے عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے، کہ دنیا میں گویا کہ ایک بھی عیسائی نہیں رہے گا، تب وہ خلافت علی مناج النبوہ قائم ہوگی، تمام یہودیوں کا قتل عام ہو جائے گا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے وہ یہودی تو نہیں ہوں گے، آج وہ بھی نہیں ہیں، وہ تو مر گئے، لیکن اسی کو بولتے ہیں نسلی سزا، جب وہ توبہ نہ کرے۔ یہودیوں نے توبہ نہیں کی نا، اگر وہ توبہ کر لیتے کہ ہمارے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے یا قتل کا منصوبہ بنا کر بڑی برائی کی تھی، جرم کیا تھا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ لیکن آج بھی ان کو اس پر فخر ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، ان کو قتل کیا۔ تو جو جرم کیا اور گناہ کی حمایت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی مجرم ہی ٹھہرتا ہے، اور وہ بھی مجرم ہی ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ یہودیوں کا جب دنیا سے بالکلیہ خاتمہ ہو جائے گا تب خلافت علی مناج النبوہ قائم ہوگی، یعنی عالمی سطح کی ایک طرح سے اسلامی خلافت، اسلامی حکومت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ اہم باتیں خلاصے کے طور پر میں نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کی شخصیت سے متعلق اور مزید غور و فکر کرنے اور اس سے اپنی زندگی کے تعلق رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔